دنیا میں بہت سے عظیم لوگ آئے، بادشاہ، فلاسفر، سائنٹسٹ اور ریفارمر، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ صرف ایک ہی شخص ایسا گزرا جس کی عظمت کو اس کا دشمن بھی مان گئے، جس کی سچائی پر اس کے مخالف بھی قائل ہو گئے، اور جس کا نام آج بھی عرب سے یورپ، ایشیا سے امریکہ تک عزت سے لیا جاتا ہے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم قرآن اور حدیث سے نہیں بلکہ نان مسلم ہسٹورین، رائٹر اور اسکالر کے الفاظ سے رسول اکرم کی شان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مائیکل ہارٹ امریکہ کا مشہور ہسٹورین اور سائنٹسٹ، جس نے اپنی کتاب دی 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹوری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہسٹوری کا نمبر 1 انسان قرار دیا۔ Michael H. Hart, an American astrophysicist, historian, and known white supremacist, made waves with his controversial book, The 100, a ranking of the most influential persons in history. Surprisingly, Hart ranked Prophet Muhammad as the most influential figure. مائیکل ہارٹ لکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the only man in history who was supremely successfully on both the religion and secular levels. مائیکل ہارٹ کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں تھے بلکہ اسٹیٹ لیڈر، لا گیور، ملٹری کمانڈر اور سوشل ریفارمر بھی تھے۔ وہ لکھتا ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ، جیزس یا حضرت موسیٰ اپنے بعد فالوورز پر چھوڑ گئے، وہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں ایک مکمل سسٹم قائم کر کے دکھایا۔ جارج برنارڈ شاء آئرلینڈ کا مشہور پلے رائٹ اور فلاسفر اسلام کا پیروکار تو نہیں تھا مگر سچ بولنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کا کہنا تھا if any religion and the chance of ruling over England nay Europe within the next 100 years it could be Islam۔ جارج برنارڈ شاء کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے انسانی فطرت کو سمجھ کر قانون دیا۔ وہ کہتا ہے he must be called the savior of humanity۔ سوچئے، ایک نان مسلم فلاسفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا نجات دہندہ کہہ رہا ہے۔ تھامس کارلائل اسکاٹ لینڈ کا ہسٹورین اور تھنکر اپنی مشہور کتاب آن ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ میں لکھتا ہے A false man could not have built a religion that has lasted for centuries۔ کارل کے نزدیک اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے تو اسلام چند سالوں میں ہی ختم ہو جاتا، لیکن سچ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام 13 صدیوں بعد بھی زندہ ہے اور ہر روز نئے دلوں میں جگہ بنا رہا ہے۔ The historian Thomas Carlyle said, "Our current hypothesis about Muhammad, that he was a scheming impostor, a falsehood incarnate, that his religion is a mere..." ایلفونس دا لیمرچن فرانس کے پوئٹ اور ہسٹورین، وہ لکھتا ہے if greatness of purpose, smallness of means and astounding result are the three criteria of human genius, who could dare to compare any great man in modern history with Muhammad۔ لیمرچن سوال کرتا ہے، اگر عظیم انسان ہونے کے لیے نیت کی بلندی، وسائل کی کمی اور نتیجوں کی حیرت چاہیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ مہاتما گاندھی ہندوستان کا رہنما، نہ مسلمان نہ عرب۔ گاندھی کے الفاظ تھے I wanted to know the best of one who holds today and undisputed sway over the hearts of millions of mankind۔ گاندھی نے کہا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے پھیلا۔ ان کی سچائی، ان کی امانت اور ان کی رحمت نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ مونٹگومیری واٹ اسکاٹ لینڈ کے کرسچین ہسٹورین، وہ لکھتا ہے his readiness to undergo persecution for his beliefs, the high moral character of the man who believed in him and the greatness of his ultimate achievement all argue his fundamental integrity۔ واٹ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ سچے رسول تھے، نہ کہ کوئی پولیٹیکل ایکٹر۔ نان مسلم ہسٹورین اس بات پر حیران ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کے ساتھ بھی رحمت کا رویہ رکھا۔ مکہ کے فتح کا دن جب انتقام لینا آسان تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ یہ الفاظ آج بھی ورلڈ ہسٹوری میں رحمت کی مثال ہیں۔ یہ بات سوچنے والی ہے
کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مذہبی رہنما ہوتے تو نان مسلم اسکالرز انہیں اتنی عزت نہ دیتے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ دوست ہو یا دشمن، سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، حکمت اور انسانیت کو تسلیم کیا ہے۔ آج بھی دنیا کو اگر کسی کی تعلیم کی ضرورت ہے تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔